بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک پرو پی ٹی آئی اینکر ارشد شریف کے پروگرام میں اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ کون تھا کے عنوان سے اس کے بعد سے ٹویٹر پر دو مقابلے بازی پر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے اینکر ہیں، انہوں نے 3 ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں: باجوہ، وہ کون تھا اور ویگو۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اور عوام یکجان۔ ان 2 ٹرینڈز پر بات ہوگی اور اسی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ آئی ایس آئی کے کون سے ناقابل یقین اہم کارنامے ہیں اور ان کارناموں کا یہ موجودہ ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق جڑتا ہے۔ ناظرین سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور آخر میں اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ارشد شریف کے بیان کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اینکر ہیں اور پی ٹی آئی کی عوام بالکل اسی طرح اداروں کی ٹرولنگ کر رہے ہیں جس طرح عدم اعتماد کے ذریعے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بدترین ٹرینڈ چلائے اور غلیظ قسم کے پلے کارڈز اٹھائے جلسوں میں۔ اس پر میجر گورو واریہ نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، اس نے شادیانے بجائے کہ ہم 70 سال جو کام نہیں کر سکے، ہم کوشش میں رہے لیکن ہم پاکستانی عوام کو ان کی آرمی کے خلاف اتنا نہیں بھڑکا سکے جتنا عمران خان نے چند دنوں میں بھڑکا دیا ہے۔ عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس وقت ہوا اور آج پھر ایک پرو پی ٹی آئی اینکر ارشد شریف کے بیانات کی وجہ سے دوبارہ اداروں کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو کہ دشمن کا بیانیہ ہے اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے نادر بلوچ صاحب اپنے ایک ولاگ میں مطیع اللہ جان کے ساتھ جو عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کی جھڑپ ہوئی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مطیع اللہ جان اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا چیمپئن کہتا ہے، لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ یعنی کہ نادر بلوچ صاحب کی بات سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر خود کو ہیرو سمجھتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو دشمن کا بیانیہ اپنا کر آپ کون سی آپ اپنے آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور خود کو ہیرو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے جس کام سے سراسر نقصان پاکستان کا ہے وہ آپ کر کے خود کو دلیر اور بہادر سمجھ رہے ہیں۔ یاد کریں یہی وہ اینکر تھے سارے، اور خصوصی طور پہ عمران ریاض صاحب جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو وہ جب آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلاتے تھے ٹویٹر پر یا ان کے اس طرح کے بیانات آتے تھے یا احمد میر جرنیلوں کے خلاف بولتا تھا تو یہ سارے یہی کہتے تھے۔ اور عمران ریاض صاحب تو وائرل اس لیے ہوئے ہیں، آرمی کو جو ڈیفینڈ کرتے تھے، احمد میر اور دیگر جو پی ٹی ایم کے لوگوں کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانات ہوتے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ عوام آرمی کی تعریف سننا چاہتی ہے، وہ آرمی کی تنقید نہیں سن سکتی پاکستان کی عوام، کیونکہ عوام کا آرمی کے ساتھ ایک رومانس ہے۔ جو آرمی کے خلاف بولتا ہے اس کی تھوڑے عرصے بعد اتنی عزت رہ جاتی ہے جتنی اب احمد میر کی ہے۔ 2016 میں جب نون لیگ آرمی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف یہ بیانات دیتے تھے اور ان پر تنقید کرتے تھے تو یہی وہ سارے اینکر اور یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت نواز شریف اور نون لیگ کو دشمن کا بیانیہ اپنانے والا اور اداروں کو کمزور کرنے والا، اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے والا کہتے تھے اور احمد میر کو غدار کہتے تھے۔ لیکن آج جب وہی کام یہ خود کر رہے ہیں، نواز شریف والا کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور احمد میر والا کام یہ اینکر ارشد شریف اور عمران ریاض اور معید پیرزادہ یہ سارے لوگ نادر بلوچ وغیرہ کر رہے ہیں، تو اب ان کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اب یہ خود کو ہیرو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی آرمی پر تنقید کرنا اور ان کو کمزور کرنا، عوام اور ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ پاکستان کی آرمی اس لیے نمبر 1 ہے دنیا میں، اس لیے یہ اتنی پاورفل ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے، عوام کا ایک آرمی کے ساتھ محبت ہے۔ جب آپ وہ محبت ختم کر دیں گے تو پھر پاکستان کی آرمی میں بھی وہ پاور نہیں رہے گی اور پاکستان کی قومی سلامتی کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اس طرح کے ٹرینڈ چلا کر۔ دیکھیں پاکستانی عوام نے فوراً ریئیکٹ کیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سی جماعت نے چلایا ہے، لیکن وہ بھی تو کچھ لوگ ہیں جو یہ چلا رہے ہیں ٹرینڈ، ادارے اور عوام یکجان۔ تو یہ محبت ہے آرمی کے ساتھ عوام کی۔ یہ جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کون تھا کی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون تھا جس نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود اور پوری دنیا نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے، اس کے باوجود پوری دنیا کی نظروں سے بچا کر کوٹا پروجیکٹ چلایا اور ایٹم بم بنا کر دکھایا اور پوری دنیا کی ایجنسیوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی؟ وہ کون تھے؟ وہ آئی ایس آئی تھی جس کے خلاف آج آپ زہر اگل رہے ہیں۔ اور وہ کون تھا جب آدھی دنیا کی خفیہ ایجنسیاں وزیرستان میں آ کر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے تیار کردہ دہشت گرد تنظیمیں وہ وزیرستان میں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، ان سب کی کمر کس نے توڑی ہے؟ وہ آپ کی آرمی اور آپ کی آئی ایس آئی نے توڑی ہے۔ پاکستان جو 14-15 سال دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا، وہ ان سارے دہشت گردوں کا صفایا کس نے کیا ہے؟ وہ آپ کے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے آپ کی آرمی نے کیا ہے۔ تو یہ تو بھی میں نے 2-3 صرف گنوائے ہیں، بے شمار سینکڑوں ایسے کارنامے ہیں۔ ایک سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مشرف نے جب امریکہ کو اڈے دیے تھے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تو اس وقت سب نے مخالفت کی تھی، سب نے کہا تھا کہ امریکہ کے آگے لیٹ گیا، امریکی غلامی قبول کر لی، لیکن بعد میں جنرل حمید گل نے کہا ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دیں گے، اور پھر دیکھ لیں آپ نے کس طرح شکست دی پاکستان نے امریکہ کو۔
उस वक़्त अगर मुशर्रफ अड्डे ना देता तो डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला होना था और उनका टारगेट पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था। तो उन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने कमाल चाल खेली और उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम भी बचा लिया और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को दाखिल करके वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरह पिटाई की। वो आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ इस मिसाल से कि ज़ाहिरी तौर पर हमें लगता है फ़ौरी तौर पर कि ये बहुत ही यानी कि गलत फ़ैसला है, अमरीकी ग़ुलामी में चला गया मुल्क, ये हो गया। लेकिन जब उसका बाद में रिज़ल्ट आता है तो फिर पता चलता है कि हमारी तो वहाँ तक सोच पहुँची ही नहीं थी जहाँ पर हमारे इंटेलिजेंस इदारे पहुँचे हुए थे। ISI नंबर 1 क्यों है दुनिया की एजेंसी? इसलिए है, ये अपनी हिकमत अमली की वजह से। इसलिए अगर आप ये सोच कर इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं आर्मी और इदारों की, ISI की, कि इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन को क्यों नहीं रोका, तो आज मेरी बात लिख लें, अभी चंद साल बाद या चंद महीने बाद आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्यों नहीं रोका था। अगर वो ऑपरेशन रोकते तो उसका नुकसान ज़्यादा होना था पाकिस्तान को। ये मेरा यकीन है इदारों, ये इंटेलिजेंस इदारों के लोग गुमनाम हीरो होते हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कौन सा मुल्क क्या साजिश कर रहा है और हमने इसको कैसे काउंटर करना है। वो कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो, क्योंकि उनका कोई ज़ाती मफाद, कोई सियासी मफाद नहीं है मुल्क से। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हुई हैं मुल्क की हिफाजत की खातर। इसलिए इन तमाम एंकर भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप आवाम और इदारों के दरमियान इस तरह नफ़रत पैदा करने के बजाय इनमें एतमाद की फ़ज़ा बहाल करें कि जो कुछ भी इदारों ने किया, अगरचे हमें फ़ौरी तौर पर समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह हमें बाद में ये समझ आ जाएगा और हमें यकीन है अपने इदारों पर कि उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया होगा। उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और आखिर में आवाम ये बात नोट करें, ये जितनी भी सियासी पार्टियां जो पाकिस्तान में हुकूमत कर चुकी हैं अब तक, जैसे ही इन पर मुश्किल वक्त आता है तो ये इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं अपने मफाद की खातर। ये पाकिस्तान के मफाद का नुकसान करते हैं, ये मुल्की मफाद पर अपने सियासी मफादात को तरजीह देते हैं। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जिनकी पूरी शुरा 8 महीने बगैर किसी जुर्म के जेल में रही, उनके हज़ारों कारकुनान लापता रहे, कई कई महीने तक उनके घर वालों को पता ही नहीं चला कौन से जेलों में हैं। लेकिन उसके बावजूद वो आज तक उन्होंने कभी भी ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चलाई उन इदारों के ख़िलाफ़ कि हमारे साथ जुल्म की तहरीक लब्बैक जानती है कि कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर इनके आबाओ अजदाद ने, उलमा और मशाइख ने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी है। हमें इदारों को कमज़ोर नहीं करना, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और इदारों और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल रखना है। इसलिए अवाम अब सोच ले कि अब उन्होंने सियासी मफाद परस्तों को वोट देना है या मुहिब्बे वतन जमात को, जिन्होंने हर मुश्किल वक़्त में भी इदारों का एहतराम किया, इदारों के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोले।